حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہم دونوں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی تو مجھے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انس، میں نے کہا جی آقا، فرمایا دروازہ کھولو۔ دروازے پہ ایسا شخص کھڑا ہے جس کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چونک گیا، ایسا کون سا خوش قسمت انسان ہے کہ جس کو رسول اللہ نے دیکھا بھی نہیں، ابھی تک وہ بندہ سامنے بھی نہیں ہوا، اور ایسا خوش نصیب انسان، ایسا خوش بخت انسان کہ مصطفیٰ کریم اس کے زمین پہ چلتے ہوئے بندے کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، میں نے دیکھا ایک سامنے ایک انصاری صحابی، غریب سے انصاری صحابی ہیں، لیکن قربان جائیں آثار وضو ان کے چہرے سے نمایاں تھے، اور ان کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، اور اپنے چمڑے کے جوتے اپنی بغل میں دبائے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے کسی مسئلے کی وضاحت پوچھی، کوئی بات چیت کی تو واپس چل دیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں بندے، حضرت عبداللہ ابن عمر اور میں، بڑے متعجب ہوئے کہ بڑا خوش قسمت بندہ ہے کہ جس کو زمین پہ چلتے ہوئے رسول اللہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں، اور وہ بھی صرف جنت کی نہیں، بغیر حساب و کتاب کے۔ دوسرا دن، اتفاق کی بات ہے، دوسرے دن ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، ٹائم بھی وہی ہے اور بندے بھی ہم دو ہی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر اور میں، ہم دونوں بندے اور تیسرے اللہ کے نبی۔ تو دروازے پہ دستک ہوئی تو سرکار فرمانے لگے انس، میں نے کہا جی آقا، فرمایا دروازہ کھولو۔ دروازے پہ ایسا بندہ ہے جس کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا آج کون سا خوش قسمت انسان ہے جس کو اللہ کے رسول زمین پہ چلتے ہوئے جنت کی بشارت دے رہے ہیں، اور وہ بھی بغیر حساب و کتاب کے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو آج جب میں نے اس بندے کا چہرہ دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو آج بھی وہی بندہ دروازے رسول پہ کھڑا تھا، وہی انصاری صحابی اور وہی طریقہ کار، داڑھی سے پانی کے، وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، اور اسی طرح اپنے جوتے بغل میں دبائے ہوئے تھے۔ آ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، کل جو مسئلہ پوچھا تھا اس کی تھوڑی سمجھ نہیں آئی، میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی نے مسئلہ بتایا، اس کی وضاحت فرمائی، وہ بندہ چلا گیا۔ میں قربان جاؤں، ایک دن بھی گزرا، دوسرا دن بھی گزرا، اب حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آج تیسرا دن، اتفاق دیکھیے ہم بندے بھی دو ہی، حضرت عبداللہ بن عمر اور میں، اور تیسرے اللہ کے محبوب۔ اور اب جب سرکار کے دروازے پہ کاشانہ نبوت پہ دستک ہوئی تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انس دروازہ کھولو، اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب محبوب نے فرمایا نا انس دروازہ کھولو تو مجھے لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی فرمائیں گے انس دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر میرے محبوب نے فرما دیا، فرمایا اے انس دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ کھڑا ہے جس کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میرے دل میں یقین تھا، آج میرے دل میں یقین تھا کہ دروازہ کھولوں گا تو وہی بندہ ہوگا، لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ میرا جو گمان تھا نا، میرا گمان تھا وہ یقین میں بدل گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دروازہ کھولا، وہی انصاری صحابی اور وہی طریقہ کار، داڑھی سے پانی، وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں، اور اپنے جوتے بغل میں دبائے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، گفت و شنید ہوئی، تھوڑی دیر بیٹھا، بندہ واپس چلا گیا۔ اب جب وہ بندہ واپس گیا تو ہم آپس میں، رسول اللہ بھی تشریف لے گئے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے۔ ہم سوچنے لگے، میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگا، حضرت عبداللہ ابن عمر مجھ سے کہنے لگے یار
कौन सा ऐसा अमल है, हम नमाज एक जगह पे पढ़ते हैं, रोज़े हमारे साथ रखता है, बाकी जितने मामलात हैं वो हमारे साथ करता है, ऐसा कौन सा अमल है कि अल्लाह के नबी ने ज़मीन पे चलते हुए 3 बार जन्नत की बशारत सुना दी है। 3 मरतबा और 3 दिन लगातार अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत सुनाई। अब अल्लाह फरमाता है वला तजस्ससो, मैंने आयत करीमा के अंदर पढ़ा था, वला तजस्ससो, किसी के ऐब मत ढूंढो, किसी की जासूसी मत करो। लेकिन ये ऐब ढूंढने के लिए आपने कभी किसी की जासूसी इस हालत में की है कि फ़लाँ कौन सा अमल करता है? हमने कभी ढूंढा है कि फ़लाँ बंदे के चेहरे पे माशाल्लाह इतना नूर है, देखें तो सही करता क्या है? हमने कभी सोचा है कि फ़लाँ बंदे का इतना नाम है, फ़लाँ बंदे की इतनी शोहरत है, फ़लाँ बंदे की नेकी के इतने चर्चे हैं, हम भी देखें तो सही आखिर वो कौन सा अमल करता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं देखता हूँ कि ये कौन सा अमल करता है, हम भी वही अमल करें कि अल्लाह के नबी जिस बंदे को 3 मरतबा दुनिया की ज़िंदगी में ज़मीन पे चलते फिरते बंदे को जन्नत की बशारत सुना रहे हैं, भला उसका अमल कैसा होगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर उस बंदे के, उस अंसारी सहाबी के दरवाज़े पे पहुँचे, करीब ही घर था, कहने लगे यार मैं तेरा मेहमान हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए अपना मेहमान बना ले। उसने कहा खैर है, कोई घर झगड़ा वगड़ा हो गया है? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहने लगे हाँ यही समझ लो कि घर में झगड़ा हो गया, बस मुझे मेहमान बना लो, मैं तेरे पास रहना चाहता हूँ। असल बात ये थी वो देखना चाहते थे कि ये अमल कौन सा करता है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने इसको जन्नत की बशारत सुनाई है। अब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं वो रात को उसने इशा की नमाज पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, इशा की नमाज मेरे साथ पढ़ी और इशा की नमाज पढ़ के सोया तो फजर की नमाज के वक़्त उठा। इशा की नमाज पढ़ के सोया और फजर की नमाज के वक़्त उठा। मैं रात को अल्हम्दुलिल्लाह जागा और तहज्जुद भी पढ़े और फजर की नमाज पढ़ी तो उसने 1 सिपारा पढ़ा। आप भी आदत बनाएं, फजर की नमाज पढ़ें और फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह के कुरान की तिलावत करें और फिर अपने चेहरे का नूर देखें। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि उसने 1 सिपारा पढ़ा, मैंने 3 सिपारे पढ़े और जो वो अमल करता मैं उसको नोट करता और मैं उसके पास 3 दिन और 3 रातें ठहरा। 3 दिन और 3 रातें मैं उस अल्लाह के बंदे के पास ठहरा, रसूलुल्लाह के सहाबी के पास ठहरा और मैंने कोई ऐसा अमल उसका नहीं देखा जो मुझसे ज़्यादा हो। उसने 3 दिनों में 1 खजूर तक सदका नहीं की। मैंने बड़े बड़े सदके भी किए और मैं रात को नवाफिल भी पढ़ता और मैं और भी अमल करता, उसने कोई ऐसा अमल नहीं किया, सिर्फ नमाज पढ़ता सो जाता। तो जब 3 दिन गुजरे मैंने कहा मेरे भाई तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने मेरी बड़ी खिदमत की, मेहमान की खिदमत करनी चाहिए, ये अल्लाह के नबी का फरमान है कि मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। तूने मेरी बड़ी खिदमत की है, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ घर में, मैं तो सिर्फ तेरा अमल देखने आया था। उसने कहा मेरा अमल कहाँ है, मैं तो आज भी ये देखता हूँ कि जो बाकी मेरे नबी के ग़ुलाम हैं उनके अमल मुझसे अच्छे हैं। इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, किसी को बुरा भला कहने से पहले सोचो कि हम खुद कितने बुरे हैं। जब मैं अंदर झांकती पाई, मियाँ साहब फरमा रहे हैं जद मैं अंदर जाती पाई तो मैं तो बुरा ना कोई। तो किसी की अच्छाइयों को ढूंढो, किसी की अच्छाइयों को देखो और फिर वो अच्छाई अपने अंदर लाने की कोशिश करो, फिर देखो ज़िंदगी का सुरूर कितना आता है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जब ये फरमाया कि मैं तेरा अमल देखने आया था तो उसने कहा मेरा अमल कहाँ, और मैं तो समझता हूँ मेरे नबी के जितने ग़ुलाम हैं वो सारे के सारे मुझसे अफजल हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो अंसारी सहाबी कहने लगे ए अब्दुल्लाह इब्न उमर, मैं तो आज भी ये समझता हूँ कि तेरा अमल मुझसे अच्छा है,
تو خود مجھ سے اچھا ہے، اور حضرت انس بن مالک وہ جو میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھے تھے وہ مجھ سے افضل ہیں، وہ مجھ سے اچھے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے پھر وہ مجھے عمل بتا، تو کہنے لگے عمل کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو اس وقت بھی اپنے دل پہ نگاہ مارتا ہوں، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو اس وقت بھی اپنے دل کو دیکھتا ہوں۔ آج ہم صبح اٹھتے ہیں، رات کو سوتے وقت موبائل رکھتے ہیں، صبح جاگتے ہوئے سب سے پہلے موبائل کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس بندے نے، اس صحابی رسول نے فرمایا کہ میں رات کو سونے سے پہلے اپنے دل پہ نگاہ ڈالتا ہوں، صبح جب جاگتا ہوں تو اپنے دل پہ نگاہ ڈالتا ہوں۔ الحمدللہ آج تک میرے دل میں اللہ کے کسی بندے کا حسد موجود نہیں ہے، آج تک میں نے کسی بندے کا حسد اپنے دل میں نہیں رکھا، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی میل کچیل نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بدگمانی نہیں ہے۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ فلاں کا عمل مجھ سے اچھا ہے، میں یہی سمجھتا ہوں فلاں نمازی مجھ سے بڑا ہے، میں یہی سمجھتا ہوں فلاں سخی مجھ سے بڑا ہے، میں یہی سمجھتا ہوں کہ سارے مجھ سے اچھے ہیں، میں سب سے ماڑا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر اٹھے اور اس صحابی رسول کے ہاتھ چومے، کہنے لگے میں قربان جاؤں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، پھر یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ 3 دن لگاتار تجھے بغیر حساب و کتاب کے جنت کی بشارت سنائی ہے۔